اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ رہبر کبیر انقلاب اسلامی امام راحل حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا 27واں سالانہ یوم ارتحال آپ تمام مومنین و مومنات جوانان گران قدر، تمام رہروان راہ ولایت و امامت و تمام امت مسلمہ کو تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ آج ہم اس ہستی اور شخصیت کے 27ویں یوم ارتحال پر اس شہر میں کراچی میں اس ہستی کو یاد کرنے بیٹھے ہیں، اس کی راہ اور اس کی فکر کو، جس نے صدیوں سے متروک محجور میراث انبیاء کو زندہ کیا اور احیاء کیا ہے، جس ہستی نے طواغیت کے قبضے سے امت اسلامیہ کو آزاد کرایا ہے، اور جس ہستی نے میراث نبوت کو طواغیت کے منحوس سائے سے آزاد کرایا ہے، اور اپنی میراث کے طور پر آنے والوں کے لیے اس ترکہ کو چھوڑا جو انقلاب کی صورت میں، نظام ولایت کی صورت میں، اسلام ناب کی صورت میں، احساس عزت و عظمت کی صورت میں، بیداری اسلامی کی صورت میں، وارثان امام راحل کے لیے آزمائش و امتحان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، رحلت فرمائی، یہ فرما کے گئے کہ میں اپنے بعد
آپ کی نجات و ہدایت کے لیے جو میراث چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جسے امت نے اور امت کے سرکردگان نے سنبھالنا ہے، بچانا ہے، وہ میراث الہی قرآن ہے، کتاب خدا اور عطرت طاہرہ ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ یہ میراث رسول اللہ وارثان رسول اللہ سے چھین لی گئی۔ حاکمیت دین، حکومت کتاب خدا اور حاکمیت عطرت طاہرہ، نظام ولایت و امامت قائم نہیں ہونے دیا گیا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میراث رسول لٹتے ہوئے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تنہائی کے عالم میں ناصر و حامی نہیں تھے سوائے دو چھوٹے بچوں کے، حسن و حسین کے، جو عمر کے اس حصے میں نہیں تھے کہ یہ سرمایہ الہی قربان کر دیا جائے۔ امام راحل اپنے وصیت نامے کا آغاز اسی حدیث نورانی ثقلین سے فرماتے ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ میں چھوڑ کے امت کے لیے جا رہا ہوں وہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے، میراث رسول ہے، دین خدا، کتاب خدا و عطرت رسول و ذریت رسول، یعنی امامت ہے و ولایت ہے، جسے چھوڑ دیا گیا مختلف بہانوں سے، مختلف دلیلوں سے اور توجیحات سے۔ بظاہر اپنا تعلق اس ترکہ رسول کے ساتھ جوڑا گیا، لیکن عملاً اس سے امت دستبردار ہو گئی۔ نہ قرآن کی حاکمیت نہیں رہی، نہ قرآن کا نظام رہا، اور نہ ہی عطرت طاہرہ کا نظام رہا۔ صدیوں تک یہ میراث متروک، مفقود، مہجور، اور پھر صدیوں بعد اس شخصیت نے اس میراث کو زندہ کیا، اس تراث کو زندہ کیا، اور یہ وراثت انبیاء احیاء کر کے، قائم کر کے آنے والوں کو امانت کے طور پر سپرد کی ہے۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد امت وارث رسول ہے، تاکہ میراث رسول اللہ کو بچائے، محفوظ رکھے، تحفظ کرے اس کا۔ یہ میراث امانت ہے۔ امانت کو امانت اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کو امن و امان دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان اسے امن میں نہ لے اور امن نہ دے اور امنیت فراہم نہ کرے، لٹ جاتی ہے، لوٹ لی جاتی ہے، چھن جاتی ہے اور چھین لی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے اپنی امانت کا ذکر فرمایا کہ تمام کائنات پر، موجودات پر پیش کی، لیکن انسان یہ سعادت حاصل کر سکا اور اس نے امانت الہی حمل کی ہے۔ امانت جس چیز
کو امن کی ضرورت ہو اور اسے امن دینا واجب ہو، لازمی ہو، اس کو امانت کہا جاتا ہے۔ مومن امن میں آنے والا، عذاب آخرت سے امن میں آ جائے، رسوائی دنیا سے امن میں آ جائے، خطرات و آفات اور شرور سے امن میں اپنے آپ کو لے کر آنے والا مومن ہے۔ امین وہی مومن ہے جو خود حلقہ امن میں آ جاتا ہے، امان پا لیتا ہے، اور پھر ان امور کو امن دیتا ہے جو امن کی محتاج ہیں۔ اس لیے مومن امین ہوتا ہے۔ امن میں پہلے خود آتا ہے، نظام امن میں آتا ہے، دائرہ امن میں آتا ہے، اپنے آپ کو خطرات سے محفوظ کرتا ہے، اور خطرات سے محفوظ کرنے کے لیے خود ساختہ پناہ گاہیں تلاش نہیں کرتا، بلکہ اس پناہ میں آتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی ہے، اور پھر اس کو مرتبہ امین پہ تک پہنچنا ہے، امانتیں سنبھالنی ہیں، امانتیں اٹھانی ہیں، اور ان کو امن و امنیت فراہم کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو امن دیا، مومن بنایا، اور مومنیت کے بعد درجہ ایمان پہ فائز ہونے کے بعد امانت الہی ان کے سامنے پیش کی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، مومن ہو، اپنے آپ کو امن میں لے آئے ہو، استجیبوا للہ وللرسول، لبیک کہو، اجابت کرو دعوت خدا اور دعوت رسول خدا کی۔ دعوت خدا و دعوت رسول خدا تمہاری حیات کی طرف ہے، بقا کی طرف ہے۔ اس دعوت کو لبیک کہو۔ ایمان لے آئے ہو، ایمان کے تقاضے پورے کرو، ایمان کے لوازمات فراہم کرو، ایمان کی شرائط پوری کرو، مومن ہونے کے بھرم کا پاس کرو، اور اب امین بنو۔ امین بننے کے لیے خبردار رہو اور ہوشیار رہو کہ فتن تمہاری کمینگاہ میں ہیں، فتنے اور فتنوں کا طوفان تمہاری جانب بڑھ رہا ہے، چونکہ الہی امانتیں اور میراث انبیاء وہ میراث ہے جس سے طواغیت، مستکبرین، آدم خار، عالم خار و جہان خار آسائش محسوس نہیں کرتے۔ حاکمیت دین، حاکمیت اللہ، حاکمیت قرآن سے طواغیت کے لیے میدان تنگ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو خطرے میں سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو محو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اپنی نابودی کا مشاہدہ کرتے ہیں، لہٰذا فتنوں کا سہارا لے کر میراث انبیاء کو ختم کرنے کے لیے اقدام کرتے ہیں، میدان میں آتے ہیں، فتنے لے کر آتے ہیں۔ اتقوا فتنۃ، اے مومنو لبیک کہو اللہ اور رسول کو، اور بچو، محفوظ رکھو اور محفوظ بناؤ اپنے آپ کو اور میراث انبیاء کو، الہی میراث کو، چونکہ فتنوں کی زد میں ہے۔ اتقو،
محفوظ بناؤ۔ تقوی حفاظت کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں تقوی حفاظت ہے، تدبیر ہے حفاظتی جو اللہ نے انسان کی زندگی کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ اس حفاظتی تدبیر کا نام تقوی ہے۔ جو اسے تدبیر کو اپنا لے متقی ہے۔ یہ تذکر متعدد مرتبہ مومنین کی خدمت میں عرض کیا ہے، توجہ دلائی ہے کہ تقوی کا مفہوم مومنین کے ذہنوں میں علماء اخلاق کی کتب اور دروس سے ہے، مطالعہ سے ہے۔ علماء اخلاق نے تقوی کو انسانی نفسانی صفت کے طور پر پیش کیا ہے، ملکہ ہے راسخہ انسان کے نفس کے لیے۔ صحیح فرمایا ہے لیکن فقط محدود دائرے کے اندر تقوی کو صحیح بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم تقوی مکمل حیات انسانی کے لیے ذکر فرما رہا ہے۔ تمام حیات بشری کے اوپر سایہ تقوی کا ہو۔ تقوی حفاظت کو کہتے ہیں، وقایہ حفاظتی وسیلے کو کہتے ہیں، جسے اختیار کر کے اپنا کے انسان خطر سے، آفت سے، شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ الہی تدبیر حیات انسان کے لیے یہ اختیار کرو تاکہ بچو اور بچاؤ، میراث خدا کو بچاؤ، اتقو محفوظ کرو۔ فتنے ہیں تمہاری طرف متوجہ، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی میراث کو بچاؤ۔ اتقو فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ یہ سورہ مبارکہ انفال کی آیات ہیں 24 اور اس کے بعد چند آیات اگر رجوع کرنا چاہیں سورہ مبارکہ انفال کی طرف رجوع فرمائیے۔ ایک فتنہ تمہاری کمینگاہ میں ہے، تمہیں لپیٹ میں لینے والا ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرو، تحفظ دو اپنے آپ کو، حفاظتی تدبیر اختیار کرو۔ وہ فتنہ مخصوص نہیں ہے ظالموں کے ساتھ کہ ظالموں کو نقصان دے گا، بلکہ سب اس کی زد میں آ جاؤ گے۔ جو ظالم نہیں ہیں اور اپنی حفاظت کا بندوبست بھی نہیں کیا، انتظام بھی نہیں کیا، اہتمام بھی نہیں کیا، اقدام بھی نہیں کیا، یہ سب اس فتنے کی زد میں آ جائیں گے۔ فقط ظالم اس فتنے کی زد میں نہیں آئیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یاد رکھو کہ خدا شدید عذاب دے گا، عقاب کرے گا۔ اگر اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھا اور اگر فتنوں کے اوپر دروازے کھول دیے، فتنے کی زد میں آؤ گے، ذلت و رسوائی بھی ہوگی، مفتون بن جاؤ گے اور بعد میں عذاب بھی ملے گا۔ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو وہ حالت، زمانہ اور منظر جب تم بہت قلیل تھے، تھوڑے تھے، انگشت شمار تھے، دوسروں کے مقابلے میں شمار نہ ہونے والے، گنتی میں نہ آنے والے تھے۔ تم تھوڑے بھی تھے اور کمزور بھی تھے، ضعیف بھی تھے، مستضعف بھی تھے، عدد میں کم اور کیفیت میں ضعیف و ناتوان۔ طاقت نہیں تھی تمہارے پاس، قوت نہیں تھی تمہارے پاس، زمین میں تھوڑے تھے تم اور زمین پر ضعیف و کمزور تھے تم۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اور
ہر لحظے ڈرتے تھے تم، خوفزدہ تھے تم کہ اٹھا نہ لیے جاؤ، اچک نہ لیے جاؤ، اغوا نہ کر لیے جاؤ۔ تخطف، خطفہ کسی چیز کے اٹھا لینے کو کہتے ہیں، چرا لینے کو، اس کو اپنے مقام سے اٹھا کر پنہن کر دیا جائے، لاپتہ کر دیا جائے۔ تمہیں تخطف کا ڈر تھا، تھوڑے تھے اور کمزور اور ضعیف، اور ہر لحظے تمہیں ڈر تھا کہ لوگ آ کر کہیں تمہیں اچک نہ لیں، تمہیں اٹھا کے نہ لے جائیں، اور تم گم شدگان میں سے نہ بن جاؤ۔ سہمے ہوئے تھے تم، خوفزدہ تھے تم، تھوڑے تھے تم، کمزور تھے تم، ڈرے ہوئے تھے تم۔ فآواکم، اور اس حالت میں جب تمہاری نیندیں حرام تھیں، اٹھا لیے جانے کے ڈر سے، تخطف کے ڈر سے، خطفہ کے ڈر سے تم چین سے نہیں رہ رہے تھے، اور قلیل بھی کمزور بھی تھے تم، اس وقت فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ دی، مأوا عطا کیا، وَأَيَّدَكُمْ بِالنَّصْرِهِ، اور تمہاری مدد کی، تائید کی، پشتیبانی کی، تمہاری طاقت میں اضافہ کیا اپنی مدد سے، اپنی نصر سے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق بھی دیا، حلال رزق بھی دیا، حرام خوری سے تمہیں خدا نے بچایا، ناجائز خواری سے تمہیں بچایا، تاکہ تم شاکر بن جاؤ۔ اے مومنو، یہ تمہاری سابقہ حالت تھی، تھوڑے تھے، کمزور تھے اور سہمے ہوئے۔ ڈر تمہیں اس بات کا تھا کہ ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے، ہمیں پکڑ لیں گے، ہمیں گمنام بنا دیں گے، ہمیں لاپتہ کر دیں گے۔ تخطف کا مطلب عربی زبان میں یہی ہے، اگر اپنے مقام سے کوئی کسی کو اٹھا لے، ہٹا دے، اور اس طرح سے ہٹا دے کہ واپس اپنی جگہ پر نہ آئے، عرب اس کو خطفہ اور تخطف کہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا لوگوں نے، تمہارے دشمنوں نے، تمہارے رقیبوں نے، تمہارے مقابلے والوں نے گروہ بنائے ہوئے تھے۔ ایسے گروہ جن کا کام مومنین کو اٹھا لینا تھا، اور اس خوف سے مومن اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے، ڈر ہوتا تھا انہیں کہ پکڑ لیے جائیں گے، اٹھا لیے جائیں گے، کسی گروہ کے ہاتھ چڑھ جائیں گے اور وہ ہمیں محو کر دیں گے، وہ ہمیں قتل کر دیں گے۔ ایسے میں خدا نے تمہیں پناہ دی، ایسے میں اللہ نے تمہاری تائید کی، مدد کی، اور خدا نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا، اور ان گروہوں سے خدا نے تمہیں محفوظ کیا تاکہ تم شاکر بن جاؤ، کفور نہ بنو، کافر نہ بنو۔ شکور خدا کی نعمتوں کے اظہار کرنے والے کو کہتے ہیں، کفور خدا کی دی ہوئی توفیقات کو ضائع کر دینے والا، چھپا دینے والا، پنہان کر دینے والا، اسے کفور کہتے ہیں۔ کفر ایمان کے مقابلے میں بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اطاعت کے مقابلے میں بھی استعمال ہوا ہے، اور شکر کے مقابلے میں بھی استعمال ہوا ہے۔
ایک کافر وہ ہے جو مومن نہیں ہے، ایمان نہیں لایا۔ ایک کافر وہ ہے جس نے اطاعت نہیں کی، مان لیا، ایمان لے آیا، عقیدہ ہے اس کا، لیکن اطاعت نہیں کرتا، فرمان بری نہیں کرتا، فرمان برداری نہیں کرتا۔ یہ بھی قرآن کے نزدیک کافر ہے، نافرمان۔ اور تیسرا کافر جو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ جو شاکر نہ ہو، شکور نہ ہو، شکر نہ کرتا ہو۔ شکر نعمت کے اظہار اور نعمت کے اقرار اور نعمت کے بروئے کار لانے کو کہتے ہیں۔ کفور اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نعمت ہو پنہان کر لے، ذخیرہ اندوزی کر لے، استعمال میں نہ لائے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے نعمت اس کو عطا کی ہے اس مقصود میں اسے استعمال نہ کرے، یہ کفور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے اے مومنو یاد کرو، اذکرو، جب تھوڑے تھے، جب کمزور تھے، جب سہمے ہوئے تھے، اور جب مفلس تھے، کام کاروبار نہیں تھا، درآمد نہیں تھی، ذریعہ آمدن نہیں تھا، ضروریات زندگی تمہاری پوری نہیں تھی، اس وقت خدا نے تمہیں پناہ دی، اس وقت خدا نے تمہاری مدد کی، تمہاری نصرت کی، تمہیں غلبہ عطا کیا، تمہیں فاتح بنایا تاکہ تم شاکر بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اور اے مومنو، اے ایمان لانے والو، خیانت مت کرو، خیانت نہ کرو، اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی امانات میں بھی، امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم سب کچھ جانتے ہو۔ اے مومنو خیانت نہ کرو، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، رسول اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور اپنی ہی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ سورہ مبارکہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، لبیک اللہ کو کہو، دعوت خدا پہ کہو، اور دعوت اللہ پہ لبیک کہو۔ اے مومنو یاد کرو اپنے ماضی کو، ان حالات کو جو دشوار تھے، ناگوار تھے، تکلیف دہ تھے، تھوڑے تھے تم، کمزور تھے تم، مفلس تھے تم، نادار تھے تم، اور سہمے ہوئے تھے، اٹھائے جانے کے ڈر سے تم گھبرائے ہوئے تھے، اور اس وقت خدا نے تمہیں پناہ دی۔ ان ایام کو اور اس ماضی کو یاد کرو، اور اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو خیانت نہ کرو۔ لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ خیانت مت کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، یعنی لا تخونوا اماناتکم، اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم سب کچھ جانتے ہو۔ امام راحل حقیقی معنی میں وارث ہیں انبیاء کے، ائمہ اطہار کے، اور وارث وراثت الہیہ ہیں۔ وہ وراثت، وہ امانت جو چھوڑ دی گئی، جس سے دستبردار ہو گئے، صدیاں گزریں، اور تدریجاً مومنین اور مومنین کے مختلف طبقات آہستہ آہستہ اس وراثت اور امانت سے دستبردار ہو گئے، حامل نہیں بنے امانت کے،
امانت نہیں اٹھائی. رسول اللہ جو امانت و وراثت دے کے گئے تھے اور خطاب فرما کر انی تارکن فیکم الثقلین، قرآن کا فرمان ہے استجیبوا للہ وللرسول. جب رسول اور اللہ کے رسول تمہارے سامنے امانت پیش کریں، اس امانت کو اٹھاؤ، اس کو حمل کرو، اس کے حامل بنو. اس امانت کو اٹھاؤ، اس امانت میں خیانت نہ کرو. یہ عزیز ڈسٹرب کر رہے ہیں محفل کو، بٹھا دیں ان کو. بیچ میں مارکیٹنگ شروع کر دی انہوں نے. امانت رسول اللہ نے پیش کی اور اللہ کا فرمان ہے استجیبو. جب رسول امانت پیش کر رہے ہیں تمہارا فریضہ استجابت ہے، اجابت ہے، لبیک کہنا ہے، امانت دریافت کرنا ہے، اس امانت کو اٹھانا ہے، اسے امان دینا ہے اس شے کو جو رسول اللہ پیش کر رہے ہیں. رسول اللہ فرما رہے ہیں میں کتاب خدا پیش کر رہا ہوں اور میں اپنی ذریت و عطرت و آل ترکہ کے طور پر تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. مسلمانوں نے کاغذات بنوا لیے نسبت کی خاطر. جس طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کئی ممالک کی نیشنلٹی لے لیتے ہیں، کارڈ بنوا لیتے ہیں، اگر ضرورت پڑی اس سے بھی استفادہ کر لیں گے. آج کل ویسے نادرہ محکمہ عطاب میں آیا ہوا ہے کہ انہوں نے غیر پاکستانیوں کو پاکستانی دستاویزات بنا کے دے دیے ہیں، شناختی کارڈ بنا کے دے دیے ہیں، اور عطاب میں ہیں بنوا لیتے ہیں. اور نادرہ اب معلوم نہیں بلا وجہ عطاب میں ہے یا اس کی وجہ ہے، لیکن جو نادرہ دین میں ہے دستاویز بنانے والا محکمہ، سرٹیفکیٹ دینے والا محکمہ، وہ یہ کام کرتا ہے. بہت ساروں کو سندیں بنا دیتا ہے. جیسے کسی ملک کا شناختی کارڈ کسی کو بنا دینا، ڈومیسائل بنا دینا، پاسپورٹ بنا دینا، جبکہ وہ اس ملک کا نہیں ہے، اس شہر کا نہیں ہے، اس ملت کا نہیں ہے، اس مملکت کا نہیں ہے. لاکھوں پاسپورٹ شناختی کارڈ پاکستان کے دنیا میں چل رہے ہیں، ان لوگوں کے پاس ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں لیکن پاکستانی دستاویزات سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں. ایسے ہی میراث رسول کے بارے میں کچھ لوگوں نے دستاویزات بنوا لی ہیں تاکہ ہماری نسبت ہو جائے بوقت ضرورت. شاید یہ دستاویز ہمارے کام آ جائے، یہ سرٹیفکیٹ ہمارے کام آ جائے، یہ ڈومیسائل ہمارے کام آ جائے. قرآن کے ساتھ تعلق کا ڈومیسائل بنوا لیا، اہل بیت کے ساتھ تعلق کا ڈومیسائل بنوا لیا، لیکن کوئی تعلق نہیں ہے، نہ قرآن سے ہے، نہ اہل بیت سے ہے، نہ عطرت طاہرہ سے ہے. صرف اس لیے سند بنوا لی کہ یہ بھی رہے. کسی اور ملک کی بھی بنوا لیتے ہیں، کسی اور سلسلے کی بھی بنوا لیتے ہیں، کسی اور ماجرا کی بھی، کسی اور مسلک کی بھی بنوا لیتے ہیں. اور دیکھیں گے جہاں
سفر کرنا ہوا، جو پیش آ گیا، مستقبل کا کسی کو کیا معلوم، کسی جگہ تو یہ کاغذات کام آ ہی جائیں گے۔ بعض مومنوں نے بھی دوہرے مدارک اور دوہرے ڈاکومنٹس بنائے ہوتے ہیں، زیارات پہ جاتے ہیں تو مغربی ممالک اور امریکہ کے پاسپورٹ پر مہر نہیں لگواتے، مشرقی پاکستانی پاسپورٹ پہ مہر لگوا کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، چونکہ اگر یہ مہر امریکن پاسپورٹ پہ لگ گئی تو ادھر مشکل پیش آ جائے گی۔ دوہرے مدارک فائدہ دیتے ہیں، دوہری شخصیات جنہوں نے اپنے پاس دو راستے رکھے ہوتے ہیں، دو قسم کے دستاویزات بنائی ہوتی ہیں، اس فکر کے ساتھ کہ کہیں تو یہ کام آئے گا، کہیں دوسرا کام آ جائے گا، اور اٹھاتے بھی ہیں فائدہ ان سے۔ دین میں بھی بعضوں نے یہ ہیلا کیا، اپنی دستاویزات تو بنوا لی، مومن تو کہلوا لیا اپنے آپ کو، شیعہ تو کہلوا لیا اپنے آپ کو، مسلمان کہلا لیا اپنے آپ کو، لیکن میراث رسول اٹھائی نہیں، حمل نہیں کی، امانت دار نہیں بنے، امین نہیں بنے، نہ امانت کتاب خدا اٹھائی اور نہ امانت اطرت و اہل بیت۔ کاغذات امامیہ کے بنوا لیے، امامت اٹھائے بغیر، حمل امانت امامت کیے بغیر، کاغذات ولایت کے بنوا لیے، نظام ولایت اٹھائے بغیر، نظام ولایت کی امانت کو حمل کیے بغیر، حمل وراثت رسول نہیں کی۔ صدیوں سے یہ سلسلہ رہا، متروک میراث رسول، متروک و محجور۔ اور جب بھی یہ آپ کے شہر کا تجربہ ہے، زیادہ تجربہ ہے بلکہ آپ کا دوسروں سے، کہ اس شہر کے اندر اگر کوئی گھر، پلاٹ، کوئی جگہ چھوٹی سی بھی کچھ عرصے کے لیے متروک ہو، بے شک اس کا مالک ہو، وہ مالک ملک سے باہر چلا جائے یا کسی بیماری کی وجہ سے اپنی املاک اپنے گھر یا اپنے پلاٹ میں نہ آ سکے، دوسرے فوراً اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، مافیا اس پہ قابض ہو جاتا ہے۔ میراث رسول کے ساتھ یہی ہوا۔ جن لوگوں کو یہ میراث سنبھالنا تھی، اٹھانا تھی، مختلف بہانوں اور دلائل سے اسے حمل نہیں کیا، چھوڑ دیا، متروک رکھا، طاغوتوں نے قبضہ کر لیا۔ آمریت نے قبضہ کر لیا، مافیا نے قبضہ کر لیا، بنو امیہ و بنو عباس نے قبضہ کر لیا، شہنشاہوں نے قبضہ کر لیا، شاہوں نے قبضہ کر لیا، طاغوت قابض ہو گیا میراث رسول اللہ پر۔ اور جب کوئی کمزور بھی ہو اور کم بھی ہو اور ان کی میراث لٹ جائے، بعض اوقات نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ آنے والی نسل حتیٰ اپنا ادعا بھی نہیں جتلاتی، پہلی نسل دوسروں کو بتاتے ہیں اپنی مظلومیت کا قصہ، جب بھی گزر ہوتا ہے ان کا مقبوضہ زمین سے، مقبوضہ پلاٹ سے، ساتھیوں کو کہتے ہیں گاڑی میں کہ یہ اصل ہمارا پلاٹ ہے، یہ ہماری جگہ ہے، قبضہ کسی نے کر لیا ہے، یہ ہماری زمین ہے، یہ طاقتور لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، ہمارا کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، انہوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ پہلی نسل کے اندر احساس ہوتا ہے کہ یہ مقبوضہ ہے، لیکن آنے والی نسل اسی پلاٹ پہ کرکٹ کھیل لیتی ہے، یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا تھا اور قبضے میں ہے۔ وہ اسی طاغوت کا سمجھتے ہیں کہ اسی کا ہے جس کے نام پر ہے، اور ہمیں اس کا مہربانی، اس کی مہربانی، اس کا شکریہ، ہمیں کرکٹ کھیلنے کا موقع دے رہا ہے، ہمیں یہاں گاڑی پارک کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ ساتھ شکریہ بھی ادا کرتی ہے دوسری نسل کہ مہربانی اس طاغوت کی، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔
یہ المیہ میراث رسول کے ساتھ رونما ہوا. رسول اللہ نے اپنی میراث پیش کی کتاب خدا آئین کے طور پر، اور ذریت اس آئین کے متولی کے طور پر ولایت پیش کی اور قرآن پیش کیا کہ قرآن آئین ہوگا، ولایت نظام ہوگا، اور دونوں الہی ہیں، دونوں بشری نہیں ہیں. نہ رسول اللہ نے خود یہ میراث اپنائی اور نہ ہی اپنے آبا سے وراثت میں پائی. موروثی نہیں، الہی ہے، حکم خدا سے. کتاب بھی امت کے لیے ترکہ کے طور پر چھوڑی، اور حکم خدا سے متولی قرآن، متولی نظام ولایت بھی متعارف کروایا. اور امت کو چاہیے تھا حکم قرآن کے مطابق استجیبوا للہ وللرسول، لبیک کہو، اجابت کہو. یہ وقت ہے لبیک کا اللہ اور رسول کو، جب میراث رسول اللہ اپنی پیش کر رہے ہیں. لیکن جبارین نے، طاغوتوں نے ہیلے سے، مکر سے، مکاری سے، فریب سے، دھوکہ دہی سے، دھوکہ بازی سے اور طاقت سے، تخطف سے ڈرا کر، خوف زدہ کر کے یہ میراث ہتھیا لی. نسل اول مدعی تھی، بتاتے تھے سب کو یہ ہماری ہے، یہ لٹی ہوئی ہے لیکن ہے ہماری. لیکن جب ان کے وارثان آئے، انہوں نے یہ احساس ہی چھوڑ دیا اور ان طواغیت کے شکر گزار ہو گئے کہ آپ نے ہمیں مسجد بنانے کا اجازت پرمٹ دیا، شکریہ آپ کا. ہم بہت شکر گزار ہیں اس انتظامیہ کے، ہم بہت شکر گزار ہیں اس شہنشاہ کے، اس بادشاہ کے، اس اعلیٰ حضرت کے کہ اس نے ہمیں امام بارگاہ بنانے کی اجازت دے دی، اس نے ہمیں مسجد بنانے کی اجازت دے دی، اس نے ہمیں مدرسہ بنانے کی اجازت دے دی. اور اسی طرح بعد کی نسلیں اپنی وراثت میراث رسول پر نماز پڑھنے کے لیے بھی طاغوتوں کے شکر گزار بن گئی. اس وقت جب بنی اسرائیل کے ساتھ یہی کچھ ہوا، بنی اسرائیل حامل میراث انبیاء تھے اور ہونا چاہیے تھا. جو کچھ اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا کیا ان کے انبیاء کو، بنی اسرائیل، امت اسرائیل وارث بننے ابراہیم کے و آل ابراہیم کے، لیکن اپنی عادتوں کی بنا پر، اپنی خصلتوں کی بنا پر، بے شعوری و نافہمی کی بنا پر یہی بنی اسرائیل آل فرعون کے غلام بن گئے، اور اس غلامی پر شکر گزار بھی تھے فرعون کے. قرآن گواہی دیتا ہے حضرت موسیٰ نے جب یہ ملازمتیں ان سے چھڑوائیں اور آل فرعون کی محکومی و غلامی سے انہیں آزاد کیا اور لا کر انہیں اپنے ملک میں فرمایا کہ ادخلوا هذه القریہ، یہ تمہارا ملک ہے، یہ تمہارا شہر ہے، یہ تمہاری سرزمین ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا، اس میں داخل ہو، اس میں سکونت اختیار کرو. بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ دیکھتے نہیں اس سرزمین کے اندر، ہماری میراث کے اندر جبار ہیں، ظالم ہیں، ستمگر ہیں، دہشت گرد ہیں، آدم خار ہیں، جہان خار ہیں، اس پر تو قبضہ ہے، ہم کیسے رہیں جا کر؟ موسیٰ نے کہا حملہ کرو، جنگ کرو، جہاد کرو، اپنا حق آزاد کرو. موسیٰ کو جواب دیا اذهب انت وربک فقاتلا، تو لڑائی کا شوق ہے، اگر جنگ کا شوق ہے موسیٰ، اپنے رب کے ساتھ مل کر دونوں جائیے، جنگ کریے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں، اگر فتح نصیب ہوئی تو ہمیں بتانا، ہم بھی شہر میں آ کر
گھر بنا لیں گے، پلاٹ بنا لیں گے، کالونی بنا لیں گے، زمین خرید لیں گے اور کھیت و کھلیان آباد کر لیں گے ہم۔ جباروں سے اپنی میراث چھوڑانا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ میراث رسول اللہ پر تدریجاً جبارین قابض ہوئے، امت رسول پر بھی اور دین رسول پر بھی، اور ہر وہ چیز جو رسول اللہ نے ترکہ میں چھوڑی تھی۔ آنے والی نسلوں نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا، دستبردار ہوئے اور تذکرہ بھی چھوڑ دیا۔ ایسے میں خداوند تبارک و تعالی نے وہ ہستی بھیجی، رہبر کبیر، جنہوں نے آ کر بستی اہل البیت، جہاں پر اہل بیت کے ماننے والے تھے، جن کے کاغذات، جن کے ڈومیسائل اہل بیت کے نام کے بنے ہوئے تھے، لیکن جن کی میراث پر جبارین کا قبضہ تھا۔ امام راحل آئے، اپنی ملت کو دیکھا، اپنی سرزمین کو دیکھا، اپنی مملکت کو دیکھا، ہر چیز جبارین کے قبضے میں ہے، ستمگروں کے قبضے میں ہے، اور مومنین ان کاغذات پہ خوش ہیں کہ ہمارا تعلق ہے، ہم محبت کرتے ہیں اہل بیت سے اور ہم محبت کرتے ہیں قرآن سے۔ امام نے فرمایا یہ کافی نہیں، میراث طاغوت کے پاس ہو اور دور سے نسب تیرا ملتا ہو، یہ کافی نہیں ہے۔ ان جباروں کے جبڑے سے اس میراث کو آزاد کرانا امانت داری کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے امام میدان میں اترے، اس قوم کو تیار کیا اور جباروں کے جبڑے میں پھنسی ہوئی زمین، ملت، مملکت، ہر چیز کو آزاد کروایا اور میراث رسول اللہ کو صدیوں بعد زندہ کر کے اس کا پرچم بلند کیا۔ عزیزان، وہ میراث خود اپنے بعد اپنے وصیت نامہ میں حدیث ثقلین کے ساتھ وصیت نامہ کو معنون کر کے، وصیت نامہ امام اسی حدیث ثقلین سے شروع ہوتا ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ یہ بتایا کہ میں جو میراث چھوڑ کے تمہارے لیے جا رہا ہوں، یہ وہی میراث رسول اللہ ہے۔ میں تمہارے لیے وراثت میں ایران چھوڑ کے نہیں جا رہا، فارسی چھوڑ کے نہیں جا رہا، کورش کی قبر چھوڑ کے نہیں جا رہا، شاہنامہ فردوسی چھوڑ کر نہیں جا رہا، بلکہ میں وہی میراث میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو رسول اللہ کی میراث تھی، جو متروک تھی و مقبوضہ۔ اس مقبوضہ سے قبضہ چھڑایا، آزاد کیا اور اب اپنے وارثوں کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ قرآن کریم کا فرمانا ہے، اے مومنو خبردار رہو، فتنے ہیں تمہاری راہ میں۔ اگر تم نے لبیک کہہ دیا اللہ اور رسول کی ندا پر اور آواز پر اور دعوت پر، فتنوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب تمہاری کمینگاہ میں فتنے آئیں گے، وہ فتنے جو صرف ظالموں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہوں گے۔ اور ایسا ہوا، میراث رسول اللہ جس نے بھی اٹھائی، حمل کی، اس کے مقابلے میں فتنے کھڑے کیے گئے۔ وہ فتنے تباہ کن۔ جب امام راحل نے میراث رسول اللہ کو زندہ کیا، فتنوں نے سر اٹھانا شروع کیا۔ انہی جبارین نے فتنوں کا سہارا لیا۔ وہ فتنے تباہ کن، ویرانگر، فرقہ واریت کا فتنہ کھڑا کیا، عربیت و عجمیت کا فتنہ کھڑا کیا، قومیت کا فتنہ کھڑا کیا، ہر فتنہ کھڑا کیا تاکہ میراث رسول، وارثان رسول سے چھن کے دوبارہ طاغوتوں کے پاس چلی جائے۔ میراث رسول امامت ہے و ولایت۔ رسول اللہ نے وراثت میں عزیز من، مومن،
مسلمان شیعہ باور کر لیں، یقین کر لیں کہ میراث رسول قرآن ہے، امامت ہے و ولایت ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ نے وراثت میں کچھ اور نہیں چھوڑا، باقی سب ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے۔ ہم نے دین میں رسومات بنائی، رسول اللہ سے وراثت میں نہیں پائیں، خود سے بنا لیں اور ان کے پابند ہیں۔ ہم نے قومیتیں بنائیں، ان کے پابند ہیں۔ ہم نے قبیلے بنائے، ان کے پابند ہیں۔ ہم نے جماعتیں بنائیں، ان کے پابند ہیں۔ یہ ساری چیزیں رسول اللہ نے وراثت میں نہیں چھوڑیں۔ رسول اللہ کی وراثت زبان مبارک رسول اللہ سے کتاب ہے، وہ اطرت ہے، ولایت ہے، اور اس وراثت کو امین کی ضرورت ہے، امانت دار کی ضرورت ہے۔ اگر تو امانت نہ اٹھائی، قدم اول پر ہی تارک میراث رسول شمار ہوئے، نعوذ باللہ خائن شمار ہوئے۔ یہ خیانت کا پہلا قدم میراث رسول اللہ کو حمل نہ کرنا، میراث رسول اللہ کو نہ اٹھانا، استجابت نہ کرنا، اجابت نہ کرنا، کتاب خدا رسول خدا سے وراثت میں نہ لینا، آئین کے طور پر، منشور کے طور پر، اور امامت و ولایت کو نظام کے طور پر رسول اللہ سے نہ لینا، یہ خیانت ہے قدم اول پر۔ یہ انقلاب عقبی ہے جس کا ذکر قرآن نے فرمایا ہے، اَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلْ انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ رسول اگر شہید کر دیے جائیں یا وفات پا جائیں، تم اپنی سابقہ عقبی حالت میں منقلب ہو جاؤ گے، اسی جاہلیت کی طرف پلٹ کے چلے جاؤ گے۔ اگر میراث رسول نہ لی تو خائن، اگر میراث رسول اٹھائی، اٹھاتے ہی فتنے شروع ہو جائیں گے۔ نہج البلاغہ پڑھیے، تیسرا خطبہ، امیر المومنین فرماتے ہیں فلما نہضتُ، میں ابھی تیار ہی ہوا تھا، میراث رسول اٹھائی، سنبھالی، پرچم اٹھایا، ابھی اٹھنے ہی پایا تھا۔ فلما نہضتُ، ابھی اٹھنے بھی نہیں پایا تھا کہ میرے مقابلے میں قاسطین، مارقین و ناقصین، تین فتنے صف بستہ میرے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ناقصین بیعت شکن، مارقین خوارج، قاسطین ظالمین اہل شام، یہ میرے مقابلے میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ابھی میں اٹھنے بھی نہیں پایا، ابھی سنبھلنے بھی نہیں پایا کہ فتنوں نے آ کر گھیر لیا، اور پھر تمام مدت حکومت ان فتنوں کو کور کرنے میں اور ان فتنوں کو دبانے میں صرف ہوئی۔ قرآن کا فرمانا ہے اگر اجابت کرو امین کہلاؤ گے، اگر اجابت نہ کی دعوت خدا و رسول پر خائن کہلاؤ گے، اور اگر تم نے اجابت کی تو پھر فتنوں سے ہوشیار رہنا۔ امام راحل نے میراث رسول اللہ کو زندہ کیا، صدیوں بعد، متروک، مہجور، فراموش شدہ میراث، جس سے امت تقریباً دستبردار ہو چکی تھی، کوئی مدعی نہیں تھا، کوئی بھی، نہ اہل علم میں اور نہ دوسرے طبقات کے اندر اس وراثت کا مدعی کوئی نہیں تھا، بلکہ سب شکر گزار تھے طواغیت کے کہ آپ نے ہمیں مقدس مقامات بنانے کا موقع دیا، آپ نے پرمٹ دے دیا، آپ نے اجازت دے دی، آپ نے ویزا دے دیا، آپ نے یہ سہولت دے دی، اس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ یعنی ہماری اپنی ہی میراث پر قابض سے اجازت لے کر اس کے شکر گزار ہوں ہم۔ آج اگر کوئی کشمیری کشمیر میں جائے بھارت سے اجازت لے کر، اور بھارت اس کشمیری کو کشمیر میں اجازت دے، اور یہ جواباً شکریہ کا خط لکھے کہ شکریہ بھارت سرکار کا کہ اس نے کشمیری کو کشمیر میں جانے کی اجازت دے دی، یہی حالت تھی مسلمانوں کی، صدیوں تک رہی۔ امام راحل نے اس میراث کو زندہ کیا۔
مدعی بنے، مقبوضہ میراث کو آزاد کروایا طاغوت کے جبڑے سے، اس کو چیر کے، اس کو پھاڑ کے، اس کو توڑ کے۔ ظاہر ہے وہ طاغوت جو مشت خمینی سے جبڑا توڑوا بیٹھا، وہ طاغوت اب آرام سے نہیں بیٹھتا، فتنوں کا سہارا لے کر اٹھا، فتنوں پہ فتنے کھڑے کیے، اور وہ فتنے نہ ختم ہونے والے ہیں اور آج تک جاری ہیں۔ امام نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا اور پھر یہ میراث اپنے وارثوں کو دے کر انہیں آگاہ کر کے گئے کہ فتنوں سے ہوشیار رہنا، فتنوں سے خبردار رہنا۔ وہ فتنے ابھی ایک سے بڑھ کر ایک سر اٹھا رہا ہے۔ یہ فتنے جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں ہیں، یہ فتنے جو اسلامی دنیا میں ہیں، یہ سب کے سب اس میراث کو دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے ہیں، اور یہ سب اس چراغ کو بجھانے کے لیے ہیں جو اس بزرگوار نے نور الہی کو روشن کیا صدیوں کے بعد۔ ان فتنوں میں کچھ فتنے آپ آشنا ہیں، عرصے سے چل رہے ہیں، لیکن ان کی درست تحلیل کی ضرورت ہے، جہت کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور کچھ فتنے جو باہر سرزمین انقلاب سے باہر ہیں، اور ان سے زیادہ خطرناک فتنے جو سرزمین انقلاب کے اندر پیدا ہوئے، سرکوب ہوئے، اور کچھ جو ابھی جنم لے رہے ہیں اور سر اٹھا رہے ہیں۔ فتنہ حاضر اس وقت انقلاب کے سامنے، میراث انبیاء کے سامنے، اس الہی میراث کے سامنے جو فتنہ اٹھا ہے، وہ فتنہ جو طاغوت کے ساتھ نادانوں کی ہمکاری و تعاون کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ ملک کے اندر لیبرل سیکولر طبقہ جو کسی زمانے میں انقلابی اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا، انہوں نے انہی طواغیت کے ساتھ مل کر فتنہ قائم کیا، فتنہ کھڑا کیا، اور اس فتنے کا ایک حصہ پابندیاں ہیں، اقتصادی اور سیاسی پابندیاں ہیں۔ ان پابندیوں نے دباؤ ڈالا۔ اصل ہدف انقلاب تھا، ایران نہیں تھا، اصل ہدف انقلاب تھا، ولایت کا نظام تھا۔ انقلاب کو دباؤ میں رکھنے کے لیے اندر موجود فتنہ گر ایران کے اندر اور باہر ایک ہوئے، رابطے ہوئے، ان میں ہم آہنگی ہوئی، اور اس فتنے کا ایک حصہ، ایک قدم دباؤ طے کیا کہ انقلاب کی طاقت کو محدود کیا جائے۔ ایٹمی معاہدہ ہوا طاغوتی شیطانی ٹولے کے ساتھ، تاکہ اس دباؤ سے باہر آئے۔ پابندیاں ناقابل برداشت حد تک انہوں نے دباؤ ڈالا، اقتصادی طور پر عوام کے اوپر، اور عوام میں ایک حد ہوتی ہے دباؤ برداشت کرنے کے لیے۔ خواص دباؤ برداشت کرتے ہیں، عوام پہ منتقل نہیں کرتے، لیکن جہاں پر دباؤ بلا واسطہ عوام پہ چلا جائے، عوام زیادہ دیر دباؤ برداشت نہیں کرتے، اور یہ مہارت کے ساتھ یہ عمل ہوا، دباؤ کو سیدھا عوام کی طرف متوجہ کیا گیا۔ اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے، اس دباؤ میں فتنے کا پہلو یہ تھا، یہ تأثر دیا گیا کہ یہ پابندیاں شیاطین کی وجہ سے، طاغوتوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ انقلاب کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہم انقلاب چھوڑ دیں، اقتصاد بحال ہو جائے گی، اگر انقلاب رکھا، اقتصاد ختم ہو جائے گی، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے یہ معاہدہ ہوا، اور اسی وقت سے
رہبر معظم فرما رہے تھے کہ ان پر اعتماد نہیں، ملت کو آگاہ کر رہے تھے۔ معاہدے کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی بھی پابندیاں نہیں اٹھیں گی، بلکہ پہلے سے زیادہ سخت پابندیاں اب لگیں گی، کیونکہ اصل مسئلہ ایٹمی طاقت ہونا نہیں تھا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ ٹیررزم کے حامی ہیں، آپ فلسطینیوں کے حامی ہیں، آپ حزب اللہ کے حامی ہیں، آپ مظلومین یمن کے حامی ہیں، آپ مظلومین عراق کے حامی ہیں، اور یہ دہشت گردی ہے اور آپ اس کے حامی ہیں۔ اسرائیل حق بجانب ہے، فلسطین دہشت گرد ہیں، اور ایران ان دہشت گردوں کا حامی ہے۔ اور چونکہ آپ دہشت گردی کے حامی ہیں، لہذا پابندیاں اور سخت ہوں گی۔ اس کے لیے میدان تیار ہوا۔ دوسرا قدم کہ اب دو راہ آ گیا ہے، یا انقلاب یا اقتصاد، ایک کو چھوڑنا پڑے گا۔ رہبر انقلاب گزشتہ چند ماہ سے، اور خصوصاً برسی امام پر 2 دن پہلے مرکز امام پر رہبر معظم نے خطاب فرمایا، اور اس خطاب کا محور یہ تھا کہ ہمارے لیے راہ نجات میراث امام ہے، میراث امام میراث رسول اللہ ہے، ہمارے لیے راہ نجات فقط انقلاب ہے، اور انقلاب کی انقلابیت ہے۔ اس لیے ذکر فرمایا کہ انقلاب اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ، اپنے جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ زندہ رہے، اسی طرح جس طرح عصر امام بعہد امام میں زندہ تھا، بلکہ آج اس سے زیادہ جوش و ولولے کی ضرورت ہے۔ رہبر معظم نے 5 رکن بتائے انقلابیت کے اس زمانے کے لیے، ملت ایران کے لیے، کہ یہ 5 ستون ہیں انقلاب کے، جنہیں آپ نے سنبھالنا ہے، تھامنا ہے۔ ان کے مقابلے میں وہ لیبرل فکر ہے کہ انقلاب سے اب مزید ملک نہیں چل سکتا، انقلاب فقط نام کی حد تک رہے، نمائش کی حد تک رہے، ولایت کا صرف نام رہے، اختیار نہ رہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جو اس وقت کھڑا ہوا، اور شاید آنے والے ایام میں جیسے انقلاب کی سرزمین سے باہر مشرق وسطیٰ میں فتنے ہیں، مداخلت ہے اور قتل و غارت ممکن ہے، جیسا حالات نظر آ رہے ہیں کہ ایران کے اندر بھی یہی حالت شروع کرنے والے ہیں۔ یعنی یوں نہیں کہ سوریہ میدان جنگ ہو اور انقلاب وہاں جا کر اپنا دفاع کرے، عراق میدان جنگ ہو یا یمن میدان جنگ ہو، بلکہ ان دشمنان انقلاب، اندرونی دشمن اور بیرونی دشمن، ان کا نقشہ یہ ہے کہ خود ایران کیوں نہ میدان جنگ بنے، کہ جنگ کو یہاں منتقل کیا جائے۔ اب اس کے لیے کرد پارٹی جو پہلے سے انقلاب مخالف ہے، اس نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ ہم اپنے جنگجو اتارنے کے لیے تیار ہیں۔ داعش نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے جنگجو اب ایران کے اندر اتارنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے باقاعدہ، ایک دن پہلے گزشتہ روز اخباروں میں آپ نے پڑھا، ایک بیان پاکستان کے بارے میں دیا اور ایک ایران کے بارے میں دیا۔ پاکستان کے بارے میں کہا کہ یہ سنجیدگی سے دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر رہے، فلاں فلاں لشکر کو ختم نہیں کر رہے، انہیں اپنی سرپرستی میں رکھا ہوا ہے۔ اور ایران کے بارے میں کہا کہ یہ دنیا میں سب سے بڑا دہشت گردی کا حامی ملک ہے، دنیا سے اگر دہشت گردی ختم کرنی ہے تو عربی ممالک کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے سرپرست کو نیچا دکھایا جائے تاکہ دہشت گردی ختم ہو جائے۔ یہ شیاطین کا نقشہ ہے۔ اس میں قرآن کریم نے رہنمائی پہلے سے مومنین کو فرمائی ہے کہ مومنین کا کیا فریضہ ہے۔
مومنین کا فریضہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، لبیک کہو، اجابت کرو دعوت خدا و دعوت رسول خدا کو، اور محفوظ رکھو اپنے آپ کو فتنوں سے، اور محفوظ رکھو اپنے متعلقات کو، اپنی مملکت کو، اپنے دین کو، اپنی ملت کو۔ اتقوا فتنتاً، فتنوں سے بچاؤ اور محفوظ رکھو جو فتنہ مخصوص نہیں ہے ظالمین کے لیے۔ اور مومنوں گھبراؤ نہیں، یاد کرو آج تم بہت ہو، تھوڑے بھی نہیں ہو، کمزور بھی نہیں ہو، آج عدد میں بھی زیادہ ہو، قوت میں بھی زیادہ ہو، لیکن سہمے ہوئے ہو۔ اس وقت تھوڑے تھے اور کمزور اور سہمے ہوئے، آج عدد بھی تمہارا زیادہ ہے اور طاقت بھی تمہارے پاس ہے، آج ڈرنے کی اور خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یاد کرو اس وقت جب افلاس بھی تھا، فقر بھی تھا، فاقہ بھی تھا، قلت بھی تھی، ضعف بھی تھا، پھر بھی خداوند تبارک و تعالی نے فآواکم، تمہیں پناہ دی، وأیدکم بنصرہ، اور تمہاری تائید کی، تمہاری مدد کی اور تمہاری نصرت کی اللہ نے۔ اس وقت کو یاد کرو جب یہ حالت تھی، آج تو تم بہت بہتر حالت میں ہو، یاد اس کو کرو اور قیام آج کرو۔ اس حالت کو یاد کر کے اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرو کہ خدا آج بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ جب تم تھوڑے تھے تو خدا تمہارا حامی تھا، آج جب زیادہ ہو تو بھی خدا تمہارا حامی ہے۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، خیانت نہ کرو اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ، خیانت نہ کرو، امین بنو، خیانت مت کرو۔ خیانت امانت کے مقابلے میں ہے۔ امانت امان دینا، تحفظ دینا، کسی شے کو محفوظ کرنا تحفظ دے کر، اس شے کو اگر تحفظ نہ دیا جائے تو ضائع ہو جائے گی، قبضے میں چلی جائے گی، یہ امانت ہے۔ امین یہ امان و تحفظ دینے والا۔ خائن اس شخص کو کہتے ہیں جو یہی کام نہ کرے، جس کے سامنے میراث لٹتی ہو اور وہ تحفظ نہ دے، امان نہ دے اور اس کی حفاظت کا اہتمام نہ کرے، یہ خائن ہے۔ اور اگر برفرض بظاہر کہہ دے کہ میں کروں گا یہ کام، تحفظ دوں گا، لیکن پھر دھوکہ دے جائے، اس کو کہتے ہیں یہ خائن ہے۔ خائن عربی زبان میں اس رسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے سہارے کوئی چیز باندھ دی جائے اس اعتماد و بھروسے پر کہ یہ رسی اسے سہارا دے گی، بچائے گی، اور وہ رسی ٹوٹ جائے، وہ رسی کھل جائے، اور جس شے کو سہارا دیا گیا تھا وہ شے ضائع ہو جائے، اس کو کہتے ہیں عرب یہ خائن ہے، یہ خیانت ہے۔ یعنی جسے سہارا ہونا چاہیے وہ دھوکہ دے جائے، وہ سہارا نہ بنے، یہ خیانت ہے۔ آج یہ میراث رسول جو ہر طرف سے میراث الہی فتنوں کے محاصرے میں ہے، لیکن کمزور نہیں، قلیل نہیں، طاقتور ہے۔ خطرہ اس کو خیانت کا ہے۔ اگر طاقتور بھی ہو اور اس کے ساتھ خیانت ہو، خیانت طاقتور کو سرنگون کر سکتی ہے، چونکہ بہت طاقتور چیزیں بھی کسی کے بھروسے، کسی کے سہارے پہ قائم ہوتی ہیں۔ جب وہ سہارے ہٹ جائیں، وہ سہارے ٹوٹ جائیں، وہ سہارے اگر میدان چھوڑ دیں، یہ خیانت اگر وقوع پذیر ہو جائے، وہ طاقتور چیز بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے رہبر معظم اس وقت تمام طبقات کو ایران کے اندر یہ دستور دے رہے ہیں کہ انقلابی قدریں زندہ کرو، انقلابی قدریں احیا کرو۔ حتیٰ علمی حوزوں کو اور مدارس کو فرمان دیا کہ مدارس کے اندر انقلابی قدروں کو زندہ کرو۔ اس وقت
یہ لیبرل عناصر جو انقلاب کے نام پر جنہوں نے شخصیت انقلاب سے بنائی، میراث امام سے بنائی، اپنے آپ کو امام کے قریب کیا اور یہ تأثر دیا کہ ہم سہارا ہیں انقلاب کا، ہم وہ ستون ہیں انقلاب کا، یہی جب لرز جائے اسی کو قرآن خائن کہتا ہے۔ لا تخون اللہ والرسول، اے مومنو اگر مومن ہو خیانت مت کرو۔ وہی لوگ آج خیانت پہ اترے ہیں جو لوگوں کی نگاہوں میں ستون تھے انقلاب کا، سہارا تھے انقلاب کا، بھروسہ تھے انقلاب کا، اور جن کے دوش پر سب کچھ سمجھا جا رہا تھا، آج انہی نے آ کر یہ حرکت شروع کی جس پر رہبر معظم نے لوگوں کو دعوت دی انقلابیت کی طرف۔ رہبر معظم کا فرمان ہے کہ آج دنیا کیوں دشمن ہے، آل سعود کیوں دشمن ہیں، ان کے چیلے چپانڈے کیوں دشمن ہیں، ان کے سرپرست کیوں دشمن ہیں، اور ان کے ماتحت ملازمین کیوں دشمن ہیں۔ اب کچھ لوگ آل سعود کے ملازمین ہیں اور کچھ آل سعود کے آقا ہیں، اوپر ان کے اوپر فرمان دینے والے ہیں۔ یہ پورا سلسلہ انقلاب کا دشمن، تشیع کا دشمن، نہ رسوماتی تشیع کا دشمن بلکہ ولایتی تشیع کا دشمن، انقلابی تشیع کا دشمن۔ رسوماتی تشیع کی حمایت کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو فنڈ دیتے ہیں۔ MI6 کا شیعہ ان کی حمایت سے ہے، اس کو باقاعدہ فنڈ دیتے ہیں، جو باقاعدہ کھل کے دیتے ہیں۔ آپ اگر تصدیق کرنا چاہتے ہو، میں پہلے بھی مجالس میں کہا ہے، عربی چینل سنو، آپ کا میڈیا حقیقت نہیں بتاتا۔ آپ عربی چینل سنیں، ان عربی چینلز کے اندر آپ کو آل سعود کے وابستہ چینل جیسے العربیہ ہے، جیسے جزیرہ ہے، یا اس طرح کے عربی چینل کھل کے ہر اس عالم کی حمایت کرتے ہیں اور اس کو مدد دیتے ہیں جو انقلاب مخالف ہے، جو ولایت کے نظام کا مخالف ہے۔ لبنان میں صبحی طفیلی کی حمایت کرتے ہیں، عراق میں سرخی کی حمایت کرتے ہیں، اور آج جدید انہوں نے مقتدی صدر کی حمایت عربی چینل نے شروع کی ہے آخری چند ہفتوں یا چند مہینوں سے۔ اور اسی طرح دوسرے ممالک کے اندر بھی خاص قسم کے افراد کی حمایت کرتے ہیں جنہیں رہبر نے فرمایا تھا یہ MI6 کے تشیع ہے، یہ اور انگلش تشیع ہے، برٹش تشیع ہے جو برٹش چینلز نے شروع کیا ہے۔ آپ کے اخباروں میں یہ فضلہ خور میڈیا پاکستان کا بھی یہی کام کرتا ہے۔ آج ایک ایسے اخبار میں وہ خبر پڑی جو ہمیشہ ان کا چیف ایڈیٹر خانہ فرہنگ میں نظر آتا ہے اور خانہ فرہنگ کے دسترخوان پہ اکثر براجمان ہوتا ہے، اس نے بھی اپنے اخبار میں یہی خبر لگائی۔ وہ خبر کیا ہے کہ BBC نے اس برٹش MI6 شیعہ گر جنہوں نے ایک خاص فرقہ تشیع کے اندر بنایا ہے، وہ فرقہ جو شیرازی گروہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، شیرازی خاندان، سید صادق شیرازی ان کی سرپرستی میں چل رہا ہے اور ان کے بہت سارے اور ساتھیوں کی سرپرستی میں چل رہا ہے، جن کا کام مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا، شیعہ سنی میں نفرت ڈالنا، مسلمانوں کے مقدسات کی بے حرمتی کرنا، سنی مذہب کے مقدسات کی بے حرمتی کرنا۔ یہ فرقہ یہ کام کر رہا ہے تاکہ تشیع کے خلاف ماحول سازی کرے، اور برٹش فرقہ یہی ہے، وہی اس کی سرپرستی کرتے ہیں۔ اس کو چینل بنا کے دیے ہوئے ہیں، ٹی وی چینل بنا کے دیے ہوئے ہیں انہوں نے، یہ سلام ٹی وی چینل اور اس طرح کے اور بہت سارے ٹی وی چینل جو انہوں نے عربی میں اور مختلف زبانوں میں بنا کے مختلف ممالک کو دیے ہوئے ہیں، جن کی سرپرستی برٹش کر رہے ہیں۔ خوب یہ ان شخصیات کی حمایت کرتے ہیں کہ اس وقت یہ اصل شیعہ رہنما ہیں، اور انہیں ان رہنماؤں کو اکساتے ہیں کہ آپ تشیع کو اکٹھا کرو، اور صفوی تشیع یا خود اپنے نام انہوں نے مختلف رکھے ہوئے ہیں، خمینی کا تشیع، صفوی تشیع، فلاں تشیع، اس کو آپ
ضعیف کرو یا اس کو آپ ختم کرو اور زمام اپنے ہاتھ میں لو، ہر ملک کی، ان کو باہر کرو۔ سوریہ کی جنگ میں اور عراق کے اندر داعش، شاید آج سال ہو چکا ہوتا داعش کو نابود ہوئے ہوئے، اگر یہ خیانت نہ ہوتی۔ خیانت کی وجہ سے داعش 1 سال اور اس کو موقع مل گیا، 1 سال اور اس کو وجود مل گیا۔ اس خیانت کے نتیجے میں ان افراد کی تائید کرتے ہیں اور ان افراد کے ذریعے سے میراث رسول کو دوبارہ وارثان رسول اللہ سے لے کر طواغیت کو سونپنے کے لیے دوبارہ کوشش کرتے ہیں۔ ایران کے اندر بھی بڑی بڑی شخصیات جو ستون تھیں، وہ ستون ہل گئے، وہ رسیاں ہل گئیں، اور خیانت، اس رسی کو خائن کہتے ہیں جس کے سہارے خیمہ باندھا جائے اور وہ ٹوٹ جائے۔ خائن اس ستون کو کہتے ہیں جس کے سہارے خیمہ قائم کیا جائے اور وہ ٹوٹ جائے۔ خائن اس رسی کو کہتے ہیں جس کے سہارے ڈول لٹکایا جائے اور پانی نکالنے کے لیے وہ رسی ٹوٹ جائے، یا وہ رسی کسی اور کی گرفت میں آ جائے اور وہ استعمال کرے، اسی کو خائن کہتے ہیں۔ اس وقت یہ خیانت اپنے عروج پر ہے، ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر صورتحال کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تمام دنیا کے مومنین قرآن کریم کے اس حکم کی طرف توجہ فرمائیں۔ 3 فرمان مومنین کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بیان فرمائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یہ پہلا فرمان ہے۔ لبیک کہو اللہ کو اور رسول کو۔ آپ ہر ایک کو لبیک کہتے ہو، ہر ایک اجابت کرتے ہو، کسی کی دعوت کو ٹھکراتے نہیں ہو۔ خوب ایک مرتبہ اللہ کو بھی لبیک کہو، ایک دفعہ رسول کو بھی لبیک کہو، ایک دفعہ اس کو لبیک کہو کہ جسے لبیک کہنا فقط اسی کو جائز ہے و روا و واجب، ایک دفعہ اس کو بھی لبیک کہو، اور وہ اللہ کی ذات و رسول ہیں۔ دوسرا فرمان، فتنوں سے بچنے کی حفاظتی تدبیر اختیار کرو۔ اتقوا فتنتن، فتنوں سے بچنے کے لیے حفاظتی تدبیر اختیار کرو۔ اور تیسرا فرمان قرآن کا یہ ہے، وَاذْكُرُوا، اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، مستضعف تھے اور سہمے ہوئے تھے، اور خدا نے تمہیں پناہ دی اور تمہیں غلبہ دیا۔ اور چوتھی چیز نہی ہے، روکا ہے کہ خیانت مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخون اللہ والرسول، اللہ کے ساتھ خیانت مت کرو، رسول کے ساتھ خیانت مت کرو۔ خیانت کا پہلا قدم امانت کو اپنے دوش پہ نہ لینا، یہ خیانت کا پہلا قدم ہے۔ اور خیانت کا دوسرا قدم اپنے دوش پہ لے لینا لیکن اس کا حق ادا نہ کرنا، اس کو سہارا نہ دینا بلکہ اس کا ساتھ چھوڑ دینا۔ یہ خیانت اس وقت حالت وقوع میں ہے، اور رہبر معظم اس انقلاب میراث امام کے تحفظ کے لیے اپنی ملت کو آگاہ فرما رہے ہیں کہ اے ملت، اسی انقلابیت کی پھر ضرورت ہے، چونکہ خائن میدان میں اتر ہیں بڑی خیانت کے لیے۔ یہ انقلابیت اس لیے نہیں کہ امریکہ کا مقابلہ کرنا ہے، یہ انقلابیت اس لیے نہیں اسرائیل کا مقابلہ کرنا ہے، یہ انقلابیت اس لیے نہیں کہ داعش کا مقابلہ کرنا ہے، یہ انقلابیت اس لیے تاکہ ملک کے اندر اٹھنے والی خیانت کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور فقط انقلابیت کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ خیانتوں کے فتنوں کو اور فتنہ آمیز خیانتوں کو دبا سکتے ہیں انقلابیت۔ اس انقلابیت کے 5 اصول رہبر معظم نے بیان فرمائے،
برسی امام پر، جو آپ نے پڑھے بھی ہوں گے سنے بھی ہوں گے. آپ نے اپنے اخباروں میں دیکھا یہ شیطنت اسی فتنے کا حصہ ہے، اسی خیانت کا حصہ ہے. آج انقلاب کو 37 سال گزر چکے اور ریلت امام کو 27 سال، اور بی بی سی اس مکار نے، منحوس نے، خناس نے جو تفرقہ ڈالنے میں دنیا میں مسلمانوں میں جس کا سب سے بڑا کردار ہے، اس چینل نے ایک دستاویز گھڑی امام کے شیطان بزرگ کے ساتھ رابطے، خفیہ رابطے 37 سال بعد، کہ امام خمینی نے اس وقت کارٹر کو خط لکھا تھا کہ فوج ایران کی تیرے ہاتھ میں ہے، عوام ایران کی میرے ہاتھ میں ہے، نہ تیرے لیے میدان ہموار ہے نہ میرے لیے. یہ بی بی سی نے یہ جال کی ہے، یہ جھوٹ، یہ کذب. انقلاب کے 27ویں سال، امام کی رحلت کے 27ویں سال اور انقلاب کے 37ویں سال میں یہ خباثت اس خبیث نے کی ہے. وہی خبیث جس کی خباثت میں پاکستان جل رہا ہے، مشرق وسطیٰ جل رہا ہے، فلسطین جل رہا ہے، عراق تباہ ہو رہا ہے، یمن ویران ہو گیا ہے، اور شام و لبنان خون کی ندیاں بن چکے ہیں انہی خبیثوں کی خباثت کی وجہ سے. یہ خباثت اس نے کی کہ امام خمینی نے اوائل انقلاب میں، انقلاب سے پہلے کارٹر کو، جمی کارٹر کو خط لکھا تھا، اس وقت کا امریکی صدر، کہ فوج تیرے پاس ہے ایران کی اور پبلک میرے اختیار میں ہے. تو ہم معاہدہ کرتے ہیں آپس میں کہ آپ فوج کو حکم دو کہ میرے اقتدار کے لیے راستہ ہموار کرے. یہ امام خمینی نے کہا ہے کارٹر کو کہ آپ فوج کو حکم دو کہ میرے اقتدار کے لیے راستہ ہموار کرے، اور میں عوام کو حکم دوں گا کہ امریکہ کے لیے، امریکی مفادات کے لیے راستہ ہموار کرے. اور اس طرح مجھے تیری ضرورت ہے، تجھے میری ضرورت ہے، ہم مل کر دونوں ایران میں شہنشاہیت کے بدلے میں یہ حکومت بنانا چاہتے ہیں. اب آپ توجہ کریں کہ خبیث کی خباثت، خبث جب ظاہر ہوتا ہے تو عقل معوف ہو جاتی ہے. خوب یہ ایسے شخص کے بارے میں تو کہہ سکتے ہو جو اقتدار پرست ہو، ایسے شخص کے بارے میں کہہ سکتے ہو جس نے دنیا میں ایک ہی خط لکھا ہو، ایک ہی دفعہ امریکہ سے اس نے تعلق قائم کیا ہو اور اس خط میں اس نے یہ باتیں لکھی ہوں. لیکن وہ شخص جو نصف صدی امریکہ کو پکارتا رہا، شیطان بزرگ کہتا رہا، جو انقلاب سے پہلے بھی مسلمانوں کی تمام بدبختیوں کا ذمہ دار امریکہ کو کہتا تھا، اور جو انقلاب سے پہلے بھی برطانیہ کو ام الخبائث کہتا تھا اور جو ام الرذائل کہتا تھا، وہ رہبر جو انقلاب کے دوران بھی فرماتا تھا کہ امریکہ وہ منحوس سایہ ہے، جب تک ایران سے نکل نہیں جاتا ایران پاک نہیں ہوگا. وہ امام جس نے امریکہ کو پلید کہا، نجس کہا اور امریکہ کو شیطان اکبر کہا، جس کے لاکھوں خطبے موجود ہیں، جس کے لاکھوں مکتوب موجود ہیں، اور جو اپنی خلوت کے اندر بھی جب تک امریکہ سے براعت نہ کر لے اس وقت تک وہ اپنی عبادت کو بھی سمجھتا ہے قبول نہیں ہوتی. یہ وہ رہبر ہے جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ کسی شخص نے امام سے کہا کہ کوئی ورد بتائیں، جیسے عام لوگ ہوتے ہیں ورد والے، کہ کوئی ورد بتائیں مجھے تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے. تو امام نے کہا کہ 1000 دفعہ امریکہ پہ لعنت کر تیری حاجت پوری ہو جائے گی. اور اس مومن کے بقول کہ میں نے ایسے ہی کیا، 1000 دفعہ امریکہ پہ لعنت کی اور پھر میری دعا قبول ہو گئی. عزیزان، وہ شخص امریکہ میں اور جمی کارٹر کو خط لکھتا ہے کہ آپ میرے اقتدار کے لیے میدان ہموار کرو اور میں تمہارے اقتدار کے لیے میدان ہموار کروں گا. اور یہی وہ کام ہے جو خائنین نے ملت ایران کے اندر شروع کیا کہ کچھ عرصہ سے امام کے افکار کی تحریف کی گئی، امام کی شخصیت کی تحریف کی گئی. گزشتہ سال رہبر معظم نے اس موضوع پر فرمایا
کہ امام کی شخصیت کو تحریف مت کرو. یہی خائن جو پہلے ستون بنے، پہلے انقلابی خیمے کا مضبوط رسی بنے، اور پھر وفا نہیں کی اور دغا دیا اور دھوکہ دیا اور خیانت کی مرتکب ہوئے، انہوں نے امام کو کہا کہ امام شروع سے مرد آباد امریکہ کے حامی نہیں تھے. خوب، یہ ذہنیتیں ایران کے اندر، وہ امام جو ہر تقریر، ہر خطبہ، ہر جملہ، ہر بات اپنی امریکہ کی مذمت اور امریکہ پر لعنت سے شروع کرتا ہے، اس امام کو کہتے ہو کہ امام شروع سے مرد آباد امریکہ کے حامی نہیں تھے. یہ لیبرل، یہ سیکولر، یہ خائن جو روز اول سے انقلاب کے حامی نہیں تھے لیکن ستون بن کر انقلاب کے اندر شامل ہوئے، کہ یہ خیانتیں تاریخ میں کم نہیں ہیں. یہ وہ خائن ہیں کہ جو تاریخ کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ یہ بڑی بڑی شخصیات آج خیانت کر کے یہ بتا رہی ہیں لوگوں تاریخ میں جو خیانتیں ہوئیں، جن کے بارے میں آپ پریشان ہوتے ہو کہ بعید ہے اتنے بڑے بڑے لوگ خیانت کریں. بڑے لوگ خیانت کر سکتے ہیں، بڑی شخصیات خیانت کر سکتی ہیں، اور کی ہے انہوں نے خیانت. یہ خائن ہیں، اور مومنوں کو قرآن کا حکم ہے کہ آپ خیانت نہ کرنا، خیانت کے مرتکب نہ ہونا، تاکہ خدا تمہیں پھر پناہ دے. ڈرو مت، خوفزدہ مت ہو، سہم نہ جاؤ، اٹھائے جانے سے سہم نہ جاؤ، تخطف سے گھبرا نہ جاؤ، اور اپنا فریضہ ادا کرو، امانت ادا کرو، امانت خدا حمل کرو، اور یہ امانت خدا تمہیں پناہ دے گی. تم اس امانت خدا کو پناہ دو، امان دو. عزیزان، بعض ہیں ان کے ذہنوں میں شاید بہت اجنبیت سی لگتی ہے کہ سہمے ہوئے لوگ، چونکہ شیعہ کے اوپر اتنا ظلم ہوا ہے، مشرق وسطیٰ میں ظلم ہو رہا ہے، یمن میں ظلم ہو رہا ہے، بحرین میں ظلم ہو رہا ہے، حجاز میں ظلم ہو رہا ہے، عراق میں ظلم ہو رہا ہے، پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، نائجیریا میں ظلم ہو رہا ہے. یہ ہے ظلم جاری ہے، لیکن اس ظلم کا نتیجہ یہ نہ نکلے کہ سہم جاؤ، ڈر جاؤ، گھبرا جاؤ اور تخطف کے ڈر سے خاموش ہو جاؤ، بلکہ اللہ پہ بھروسہ کرو اور یاد کرو کہ جب کچھ بھی نہیں تھے تو بھی اللہ نے پناہ دی، اور آج تو بہت کچھ ہو. آج اتنا کچھ ہو کہ پوری دنیا لشکر بنا کر آپ کے مقابلے کے لیے آ گئی ہے. پوری دنیا کا جمع ہونا دلیل ہے کہ اب کچھ ہو، آپ اب کوئی طاقت ہے آپ کی. آج گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ امام کی شخصیت کے بارے میں سوال کہ امام، پاکستانیوں کا امام سے کیا تعلق؟ امام خمینی ایرانی شخصیت ہیں، اور پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ حالیہ دنوں میں 1-2 دن پہلے ایک معروف شخصیت کھیل کی دنیا کی، ایک باکسر محمد علی، ان کی وفات ہوئی. مسلمان تھے، ساری دنیا کو افسوس ہوا، ممالک نے افسوس کیا، کرنا بھی چاہیے. ایک بڑی معروف شخصیت تھی، اور اس کے نام سے کم از کم ایک اسلام کا نام ساتھ لیا جاتا تھا. انہوں نے اسلام قبول کیا، محمد علی اپنا نام تبدیل کیا، اور پھر ہمیشہ اسلام کے نام پر اپنے مقابلوں میں عالمی سطح پر اسلام کے تعارف کا ایک باعث بنا، اور ساری دنیا افسوس بھی کر رہی ہے، خراج تحسین بھی پیش کر رہی ہے، اور کرنا بھی چاہیے. ایسی شخصیت جس نے اس سطح پر آ کر اپنے کھیل میں مکے مار کے، مکہ بازی کے ذریعے، صرف اسلام کے نام پر اپنا نام مسلمان کا رکھ کر مکے مارے، میچ جیتے. اور ذرا پروفیشنل آدمی تھے، ڈالر لیتے تھے جو سر دوسرے پروفیشنل گیم کرتے ہیں، لیکن مسلمان کی حیثیت سے یہ کیا تو ہیرو بنا، تمام مسلمانوں کا ہیرو بنا. عزیزان، اگر کوئی اپنا نام مسلمان رکھ کر اور مکہ بازی کرے، عالمی شہرت حاصل کرے، تمام مسلمانوں کے دل میں اس کا احترام پیدا ہو جاتا ہے، صرف اس حد تک. تو وہ شخص جو اسلام کو زندہ کرے، پرچم اسلام کو زندہ کرے، جو قرآن کو نافذ کرے پوری دنیا میں، جو تمام دشمنان دین کو ان کی ناک رگڑے خاک کے اوپر، اور جو تمام تاریخی طور پر اسلام کے اوپر ظلم ہوتا رہا اس کا خاتمہ کر کے اسلام کو دنیا میں اتنا دوبالا کر دے
کیا وہ محمد علی کلے جتنا احترام بھی نہیں رکھتا؟ کیا اس نے اسلام کے لیے اتنا بھی نہیں کیا؟ اگر مسلمان بن کر مکے مارے، وہ مکہ باز محترم ہے اور ہونا بھی چاہیے، مسلمانوں کو قدردان ہونا چاہیے، مسلمان شخصیت کا قدردان ہونا چاہیے، اور کر بھی رہے ہیں، تو کیوں نہ اس ہستی کے قدردان ہوں جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا۔ خود علامہ اقبال بھی ان شخصیات میں سے ہیں کہ نہ کہو اگر ایران میں کسی نے محفل رکھی اقبال ڈے کے نام سے اور یوم اقبال کے نام سے، اور اس میں آ کر کسی نے اقبال کی شخصیت بیان کی، تو وہ پاکستان کا ایجنٹ بن گیا ہے، وہ مشکوک ہو گیا ہے، چونکہ اقبال پاکستانی ہے۔ آفاقی انسان کسی ملک کا نہیں ہوتا، آفاقی شخصیت کسی شہر کی نہیں ہوتی، آفاقی شخصیت کسی ملت کا نہیں ہوتا، وہ آفاق کا ہوتا ہے، اور آفاق میں اس کی نوری شعائیں جاتی ہیں، اور آفاق میں نور بصیرت رکھنے والے اس کے قدردان ہوتے ہیں۔ صرف اسی افق پر نادان و جاہل ہوتے ہیں جہاں پر چمگادڑیں رہتی ہوں، ظلمتوں میں، ظلمت نشین چمگادڑوں کے افق پر آفاقی شخصیت کی قدردانی نہیں ہوتی، باقی پوری دنیا قدردان ہوتی ہے۔ علامہ اقبال آفاقی شخصیت ہیں، اور امام وہ آفاقی ہیں جس آفاقی کی آرزو علامہ اقبال کو تھی۔ علامہ اقبال کے بقول کہ چینی ہے نہ عربی، وہ نہ شامی ہے نہ رومی، دو عالم میں سما نہ سکا مرد آفاقی۔ یہ مرد آفاقی دو عالم میں نہیں سماتا، دو جہان سے بڑا ہو جاتا ہے، کائنات سے بڑا ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال کے بقول کہ جو اپنی خواہشات پہ قابو پا لیتا ہے وہ ابو تراب ہو جاتا ہے، وہ تراب کا باپ ہو جاتا ہے، وہ کائنات کا باپ ہو جاتا ہے، وہ کائنات کو مسخر کر لیتا ہے۔ صرف ظلمت نشین غاروں میں، تاریک غاروں میں رہنے والی چمگادڑیں ان آفاقی شخصیات کے نور سے بے بہرا ہوتی ہیں۔ آفاقی شخصیات کے قدردان بنو اور ان کے نسخوں پہ عمل کرو، کہ علامہ اقبال ہی کا فرمانا ہے کہ شکتی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ شکتی تمہاری، شانتی تمہاری انہی بھگتوں کے گیت میں ہے، ان رہبروں کے گیت میں ہے۔ یہ ہیں جنہوں نے رہنما اصول بتائے ہیں۔ خوب اگر ایک مکے باز لا الہ پڑھ کر مکہ اس نے چلایا، محمد علی نام رکھا، محمد علی کے نام کا بھرم رکھا، جن کو محمد اور علی سے عشق ہے وہ آج افسوس کرتے ہیں اس کی رحلت ہوئی ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو جس نے محمد کا نظام بچایا ہے، جس نے علی کا نظام بچایا ہے، جس نے علی کی ولایت کو متعارف کروایا ہے، اور جس نے محمد کی میراث کو دنیا سے منوایا ہے، وہ کس قدر شناسی کا اور قدردانی کا مستحق ہوگا۔ ثابت کریں کہ ہم غار نشین اور ظلمت نشین چمگادڑیں نہیں ہیں، ہم اس نورانی افق میں بصیرت رکھنے والے انسان ہیں جو آفاقی الہی شخصیات کے اور حاملین میراث انبیاء کے شکر گزار بھی ہیں اور ان کے قدردان بھی ہیں، کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی امام راحل کو انبیاء کرام کے ساتھ محشور فرمائے، ائمہ اطہار کے ساتھ محشور فرمائے، اور ہم سب کو ان شخصیات اور امام راحل کی تعلیمات اور رہنمائی سے استفادہ کی خداوند تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے خداوندہ بحق اسماء حسنہ خود امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ تمام مظلومین عالم بالخصوص یمن میں، حجاز میں، شام میں، عراق میں، بحرین میں، لبنان میں، نائجیریا میں، پروردگارہ سب کو خداوند تعالیٰ ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما، اس کے حامیوں اور بانیوں کو نیست و نابود فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما،
ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مغرب کا وقت ہے، دعا مختصر کی ہے۔ آپ آخر میں تمام شہداء اسلام کے لیے و امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیے محمد و علیہ۔